بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے شخصی آزادی یا ذہنی غلامی پر۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں شخصی غلامی کیا ہوتی ہے اور ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے۔ شخصی آزادی اور ذہنی غلامی، شخصی آزادی یا شخصی جو ہے غلامی، اس سے مراد ایسے لے لیں، پرانے وقتوں میں لونڈیاں ہوتی تھیں، خرید لیتے تھے لوگ، تو وہ پوری زندگی ان کے لیے ہو جاتی تھی جب تک وہ خریدا نہ جاتا یا بیچا نہ جاتا تھا، وہ ان کے غلام ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کو مثال لے لیں، آج کے دور میں مزارع ہوتے ہیں مختلف، خاص طور پہ یہ جو اینٹیں بنانے والے بھٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ جو پوری زندگی نسل در نسل ان کے غلام بن کے وہاں زندگی گزارتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، ان کو وہ پیسے ملتے ہیں اور انہی کے پاس وہ ہوتے ہیں اور کہیں وہ آ جا نہیں سکتے۔ اسی طرح زمینداروں کے پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ انسان غلام ہو جاتا ہے ان لوگوں کا۔ آپ خرید بھی سکتے ہیں لوگوں کو، تو وہ شخصی غلامی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص آزاد ہے، جیسے آپ آزاد ہیں، آزاد پیدا ہوئے اور آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو آپ شخصی آزاد ہیں۔ اب بات کر لیں کہ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے۔ ذہنی غلامی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہم اپنی زندگی سے جو روز و شب ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں ہی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کی نظر میں اہمیت، ویلیو اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ، مال، دولت، عہدہ، مقام ہے، اور حالانکہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، اور اس کی آپ کی نظر میں یعنی ویلیو جو ہے وہ انسانیت نہیں بلکہ اس کا عہدہ، مقام، پیسہ، مال، دولت، وہ چیزیں ہیں، تو سمجھ لیں آپ ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ اس کی چھوٹی سی سادہ سی مثال لے لیں، میں جو بہت زیادہ دیکھتا ہوں آج اس سوشل میڈیا کی دنیا میں، کہ آپ اگر بہت اچھے اچھے لوگ لکھنے والے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو بندہ جس سے بڑے عہدہ، مقام یا بڑا منصب رکھتا ہے نا، وہ اسی کی پوسٹ کو لائک کر رہا ہوگا، اسی کی پوسٹ کو کمنٹ کر رہا ہوگا، اسی کی خوشامد کہہ لیں، چپلوسی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ اس کو کر رہا ہوگا۔ اور اپنے سے نیچے کوئی عام شخص جس کو وہ نہیں جانتا یا جس کو وہ جانتا بھی ہے لیکن وہ اس سے نیچا مقام رکھتا ہے، نیچا عہدہ رکھتا ہے، تو وہ اس کی پوسٹ پہ نہ لائک کرے گا نہ کمنٹ کرے گا، چاہے اس نے کتنی بڑی ہی بات لکھ دی ہو۔ اگر اس کی مثال ایسے بھی ہے، بڑے بڑے آج سیلیبریٹیز ہیں، نام ہیں، وہ کوئی فضول بات ہی لکھ کے ٹویٹ کر دیں، کوئی کمنٹ کر دیں، کچھ کر دیں، تو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، محبت اپنی جگہ، اس پہلو پہ بات نہیں کر رہا، میں دوسری بات کر رہا ہوں ذہنی غلامی کی، کہ وہ اس پہ لازمی کمنٹ دیں گے، وہ لازمی اس کی چاہ کے اس کی نظروں میں میں آؤں۔ یہ ایک طرح کی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، اندازہ نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے۔ اس سے آگے لے لیں، ہمارے سیاستدانوں کی مثال لے لیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں جو میں معاشرے سوسائٹی میں دیکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، یہ کرپٹ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ خیانت، یہ بددیانت ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، ہر غلط کام کو ہمیں پتہ ہوگا، لیکن فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں بہت سے بڑے بڑے نام میں دیکھتا ہوں آج بھی، تو ہم کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشامد بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسی چاہے اس کی نا وہ تصویر جیسی بھی آئی ہوئی ہے، ہم نے خوشامد ضرور کرنی ہے تاکہ ان لوگوں لسٹ میں ہمارا نام آ جائے جن کا چہرہ ان کے سامنے آئے، تو ہم خوشامدی بنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں رسم و رواج ہیں مختلف طرح کے، ہزاروں، سینکڑوں، آپ جس طرف بھی جائیں، عام طور پہ شادی اور بیاہ، اس طرح کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرہ، سوسائٹی کیا کہے گا، محلے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ عام بات ملتی ہے آپ کو آج معاشرے میں۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں ہم چھوٹا، ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں یہ ساری اقسام چھوٹی چھوٹی، یہ ساری ذہنی غلامی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرف قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا، قرآن میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسمانی طور پہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بلکہ ان کی وہ بصارت کی نظر سلب کر لی جاتی ہے، ان کی وہ عقل کی جو فہم اور ادراک ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے کہا، اسی لیے اس کو ایسے بھی لے لیں
کہ آنکھیں ہوں انسان کے پاس لیکن وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی، یہ ذہنی غلامی ہے۔ یعنی غلامی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، وہ فکری ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، سیاسی ہو سکتی ہے، سماجی ہو سکتی ہے، معاشرتی ہو سکتی ہے، مختلف پہلوؤں پہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اگر آپ کرائیٹیریا دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ آپ آزاد ہیں ذہنی طور پہ کہ نہیں، تو میں نے ایک پیرامیٹر دے دیے ہیں آپ کو۔ اب دیکھیں اس قرآن پاک کی جو یہ بات ہے اسی کو میں آگے ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ آنکھیں ہوں انسان کے پاس لیکن وہ حقیقت نہ دیکھیں، کان ہوں مگر وہ سچ نہ سنیں، زبان ہو مگر حق بات کہنے سے ڈرے، دماغ ہو مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جسمانی غلامی انسان پر مسلط کی جا سکتی ہے لیکن ذہنی غلامی کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ پیرامیٹرز میں نے دے دیے سارے آپ کو۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے قول ہے، آپ نے فرمایا انسان آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، اگر غلامی کرنی ہے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، اسی کی بندگی کرو، ورنہ تم آزاد ہو۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہیں، ہم ذہنی طور پہ کس سطح پہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کامیابی کی کہتے ہیں، کامیابی کی سب سے بڑی علامت جو ہے نا وہ غلامی سے آزادی ہے۔ اب یہ غلامی جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شخصی غلامی ہو سکتی ہے یا اس طرح کی کوئی غلامی، بلکہ یہ شخصی غلامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی سوچ کی غلامی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے روح کی غلامی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی جسم کی غلامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سوچئے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں۔ یہ پیرامیٹرز تھے جو میں نے دے دیے۔ اس کے ساتھ ہی اقبال کے شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ اقبال نے کیا کمال کہا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔